اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صرف 5 منٹ کا مدرسہ قرآن و حدیث کی روشنی میں 8 نومبر سن 2000 عیسوی بمطابق 3 ربیع الثانی سن 1443 ہجری. نمبر 1 اسلامی تاریخ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں. نبوت ملنے کا وقت جتنا قریب ہوتا گیا اتنا ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تنہائی کو زیادہ پسند کرنے لگے. سب سے الگ ہو کر اکیلے رہنے سے آپ کو بڑا سکون ملتا تھا. آپ اکثر کھانے پینے کا سامان لے کر کئی دن تک مکے سے دور جا کر حرا نامی پہاڑ کے غار میں بیٹھ جاتے اور ابراہیمی طریقے اور اپنی پاکیزہ فطرت کی رہنمائی سے اللہ کی عبادت اور ذکر میں مشغول رہتے تھے. اللہ کی قدرت میں غور و فکر کرتے تھے اور قوم کی بری حالت کو دیکھ کر بہت غمزدہ رہتے تھے. جب تک کھانا ختم نہ ہوتا تھا آپ شہر واپس نہیں آتے تھے. جب مکے کی وادیوں سے گزرتے تو درختوں اور پتھروں سے سلام کرنے کی آواز آتی. آپ دائیں بائیں اور پیچھے مڑ کر دیکھتے تو درختوں اور پتھروں کے سوا کچھ نظر نہیں آتا تھا. اسی زمانے میں آپ کو ایسے خواب نظر آنے لگے کہ رات میں جو کچھ دیکھتے وہی دن میں ظاہر ہوتا تھا. یہی سلسلہ چلتا رہا کہ نبوت کی گھڑی آ پہنچی اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبوت عطا فرمائی. نمبر 2 اللہ کی قدرت. انسان کی ہڈیاں. اللہ تعالیٰ نے انسانی جسم کو ہڈی کے ڈھانچے پر کھڑا کیا ہے. یہ ہڈیاں انسانی جسم سے کئی گنا زیادہ وزن اٹھانے کی صلاحیت رکھتی ہیں. جب انسان قدم اٹھاتا ہے تو اس کی ہڈی پر جسم سے کئی گنا زیادہ وزن پڑتا ہے اور کولے کی ہڈی 3000 کلو وزن اٹھانے کی صلاحیت رکھتی ہے. وہ اسٹیل سے زیادہ مضبوط اور اس سے 10 گنا زیادہ لچکدار اور ہلکی ہوتی ہے. اگر یہ ہڈیاں بھی اسٹیل کی طرح وزنی ہوتی تو ان کا وزن ہمارے لیے ناقابل برداشت ہو جاتا. بے شک ان ہلکی پھلکی ہڈیوں میں اسٹیل سے زیادہ قوت و طاقت پیدا فرمانا اللہ کی زبردست قدرت ہے. نمبر 3 ایک فرض کے بارے میں زکوٰۃ ادا کرنا. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہمیں نماز قائم کرنے کا اور زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم ہے اور جو شخص زکوٰۃ ادا نہ کرے اس کی نماز بھی قبول نہیں. طبرانی فی الکبیر حدیث نمبر 9950. نمبر 4 ایک سنت کے بارے میں. چھینک آئے تو منہ پر کپڑا یا ہاتھ رکھ لے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب چھینک آتی تو آواز کو آہستہ کرتے اور چہرے مبارک کو کپڑے سے یا ہاتھ سے ڈھانک لیتے. ترمذی حدیث نمبر 2745. نمبر 5 ایک اہم عمل کی فضیلت. اپنے اہل و عیال پر خرچ کرنا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک وہ دینار جسے تم نے اللہ کے راستے میں خرچ کیا اور ایک وہ دینار جسے تم نے کسی غلام کے آزاد کرنے میں خرچ کیا اور ایک وہ دینار جو تم نے کسی غریب کو صدقہ کیا اور ایک وہ دینار جو تم نے اپنے گھر والوں پر خرچ کیا تو ان میں سے اس دینار کا اجر و ثواب سب سے زیادہ ہے جو تم نے اپنے اہل و عیال پر خرچ کیا. مسلم شریف حدیث نمبر 2311. نمبر 6 ایک گناہ کے بارے میں. تجارت میں جھوٹ بولنا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تاجر لوگ بڑے گنہگار ہوتے ہیں. لوگوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا اللہ تعالیٰ نے تجارت کو حلال نہیں کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں بے شک، لیکن وہ قسم کھا کر گنہگار ہوتے ہیں اور بات کرتے ہوئے جھوٹ بولتے ہیں. مستدرک حدیث نمبر 2145. نمبر 7 دنیا کے بارے میں. بد نصیبی کی پہچان. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 4 چیزیں بد نصیبی کی پہچان ہیں. نمبر 1 آنکھوں کا خشک ہونا کہ اللہ کے خوف سے کسی وقت بھی آنسو نہ ٹپکے. نمبر 2 دل کا سخت ہونا کہ آخرت کے لیے یا کسی دوسرے کے لیے کسی وقت بھی
نرم نہ پڑے، اور نمبر 3 امیدوں کا لمبا ہونا، اور نمبر 4 دنیا کی حرص و لالچ کا ہونا۔ ترغیب و ترہیب، حدیث نمبر 4741۔ نمبر 8 آخرت کے بارے میں، جنت والوں کا انعام و اکرام۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جنتی لوگ جنت میں سلام کے علاوہ کوئی بیکار و بیہودہ بات نہیں سنیں گے، اور جنت میں صبح و شام ان کو کھانا وغیرہ ملے گا۔ یہی وہ جنت ہے جس کا مالک ہم اپنے بندوں میں سے وہ شخص کو بنائیں گے جو اللہ سے ڈرنے والا ہوگا۔ سورہ مریم آیت نمبر 62 تا 63۔ نمبر 9 طب نبوی سے علاج، نیند نہ آنے کا علاج۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نیند نہ آنے کی شکایت کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ پڑھا کرو، اللہم غارت النجوم وہدأت العیون وانت حی قیوم یا حی یا قیوم انم عینی واہد لیلی۔ ترجمہ، اے اللہ ستارے چھپ گئے اور آنکھیں پرسکون ہو گئیں، تو ہمیشہ زندہ اور قائم رہنے والا ہے۔ اے ہمیشہ زندہ اور قائم رہنے والے، میری آنکھ کو سلا دے اور میری رات کو پرسکون بنا دے۔ المعجم الکبیر للطبرانی۔ نمبر 10 قرآن کی نصیحت۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم فقر و فاقے کی وجہ سے اپنی اولاد کو قتل نہ کرو، ہم ان کو بھی روزی دیتے ہیں اور تم کو بھی۔ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 31۔